اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔ سورۃ الصف جو ہے مدنی ہے اور اس کی 14 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح کرتی ہے جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی سب پر غالب بڑا دانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم کیوں ایسی بات کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ کبرا مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بڑی ناراضگی کا باعث ہے اللہ کے نزدیک کہ تم ایسی بات کہو جو کرتے نہیں ہو۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان مجاہدوں سے جو اس کے راستے میں جنگ کرتے ہیں سب باندھ کر گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم تم مجھے کیوں ستاتے ہو حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، پس جب انہوں نے کجروی اختیار کی یعنی اپنے ٹیڑھا پن اختیار کیا تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، اور یاد کرو جب فرمایا عیسیٰ فرزند مریم نے یعنی عیسیٰ بن مریم نے فرمایا، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، میں تصدیق کرنے والا ہوں توریت کی جو مجھ سے پہلے آئی ہے، اور خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کی جو تشریف لائے گا میرے بعد، اس کا نام احمد ہوگا۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ، پس جب وہ احمد آیا ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعِي إِلَى الْإِسْلَامِ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھتا ہے حالانکہ اسے بلایا جا رہا ہے اسلام کی طرف۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نور اللہ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، یہ نادان چاہتے ہیں کہ بجھا دے اللہ کے نور کو اپنی پھوکوں سے، یعنی اپنی پھوکوں سے جو ہے وہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، لیکن اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچا رہا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، خواہ سخت ناپسند کریں اس کو کافر، یعنی وہ تو اللہ تعالیٰ تو اپنے نور کو کمال تک پہنچا کر رہے گا چاہے اس کو کافر کتنا ہی ناپسند کریں اور کتنی ہی کوشش کریں کہ نور کو ختم کرنے کی، لیکن یہ لوگ نہیں کر سکتے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہی تو ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ وہ غالب کر دے اسے سب دینوں پر خواہ ناپسند کریں اس کو مشرک۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والوں کیا میں آگاہ کروں تمہیں ایسی تجارت پر جو بچا لے تمہیں دردناک عذاب سے؟ کہ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، وہ تجارت یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم حقیقت کو سمجھتے ہو۔ یعنی ایمان کے بعد جو ہے وہ جہاد کا حکم ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے ایمان کے بعد جہاد کا اتنا حکم ہے جس سے کہ آج کل امت جو ہے ہٹی ہوئی ہے اور جو جہاد کرتا ہے اس کے خلاف ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جہاد مختلف ہوتا ہے، جہاد بن نفس، جہاد بن مال، جہاد بالسیف، یعنی تلوار سے، اپنے نفس سے، سارے جہاد اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔
करने की। यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वयुदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार व मसाकिन तय्यबतन फी जन्नाति अदन। अल्लाह ताला बख्श देगा तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाहों को, और दाखिल करेगा तुम्हें बागात में रवां हैं जिनके नीचे नहरें, और पाकीज़ा मकानों में जो सदा बहार बागों में हैं। ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, यही बड़ी कामयाबी है। व उखरा तुहिब्बूनहा, और एक और चीज़ जो तुम्हें बड़ी पसंद है वो भी मिलेगी। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, यानी अल्लाह की जनाब से नुसरत और फ़तह जो बिल्कुल करीब है। वबश्शिरिल मोमिनीन, और ए हबीब मोमिनों को ये खुशखबरी सुना दीजिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनु कूनू अंसारल्लाहि कमा क़ाल ईसा इब्नु मरियम लिल हव्वारिय्यीन मन अंसारी इलल्लाह। ए ईमान वालों, अल्लाह के दीन के मददगार बन जाओ, जिस तरह कहा था ईसा बिन मरियम ने अपने हवारियों से, कौन है मेरा मददगार अल्लाह की तरफ बुलाने में। क़ाल अल हव्वारिय्यून नहनु अंसारुल्लाहि फ़आमनत ताइफ़तुम मिन बनी इसराइल व काफरत ताइफ़ा। हवारियों ने जवाब दिया, हम अल्लाह के दीन के मददगार हैं। पस ईमान ले आया एक गिरोह बनी इसराइल से, और कुफ्र किया दूसरे गिरोह ने। व अय्यदनल्लज़ीना आमनु अला अदुव्विहिम फ़अस्बहू ज़ाहिरीन, फिर हमने मदद की जो ईमान लाए दुश्मनों के मुकाबले में, बिला आखिर वही गालिब रहे। सूरतुल जुमा, ये सूरह जुमा जो है वो मदनी है और इसकी 11 आयतें और 2 रकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बहुत ही मेहरबान और हमेशा रहम फरमाने वाला है। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दिल मालिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम। अल्लाह ताला की पाकी बयान करती है हर वो चीज़ जो आसमानों में है और हर वो चीज़ जो ज़मीन में है, जो बादशाह है, निहायत मुक़द्दस है, ज़बरदस्त है, हिकमत वाला है। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। वही अल्लाह जिसने मबूस फरमाया उम्मियों में एक रसूल, उन्हीं में से जो पढ़कर सुनाता है उन्हें उनकी आयतें, और पाक करता है उनके दिलों को, और सिखाता है उन्हें किताब और हिकमत, यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया, जो पाक भी करते हैं दिलों को और जो है हिकमत की तालीम भी देते हैं, किताब की यानी कुरान शरीफ की तालीम भी देते हैं। वाइन कानू मिन कब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन, अगरचे वो इससे पहले खुली गुमराही में थे। वाखरीना मिनहुम लम्मा यल्हक़ु बिहिम, और दूसरे लोगों का भी उनमें से, यानी तस्किया करता है, तालीम देता है, जो अभी उनसे आकर नहीं मिले, यानी अभी जो आगे की उम्मत के बारे में भी बताया कि उनकी भी तालीम करते हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनका भी तस्किया करते हैं जैसे हम लोग हैं, हम बात के हैं। वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, और वही सब पर गालिब और हिकमत वाला है। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीही मन यशा, ये अल्लाह का फ़ज़ल है, अता फरमाता है उसे जिसे चाहता है, यानी जिसकी सफाई करता है, जिसको तालीम देता है, ये तो अल्लाह का फ़ज़ल है, वो जिसको चाहता है अदा करता है। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, और अल्लाह ताला साहिब फ़ज़ल और अज़ीम है। मसलुल लज़ीना हुम्मिलुत तौरात सुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमारी यहमिलु अस्फ़ारा, उनकी मिसाल जिन्हें तौरात का हामिल बनाया गया था फिर उन्होंने उसका बार ना उठाया, यानी उसका बोझ ना उठाया, इस गधे की सी है जिसने भारी किताबें उठा रखी हों। यानी उन्होंने भी तौरात को ऐसे ही उठाया कि जैसे उसको नहीं पता होता गधे को कि उसने क्या लादा हुआ है। बेसमासलुल कौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयतिल्लाह, इससे भी ज़्यादा बुरी हालत है उन लोगों की जिन्होंने झुटलाया अल्लाह की आयतों को। वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, और अल्लाह ताला ऐसे ज़ालिमों की रहनुमाई नहीं करता, यानी उनको हिदायत नहीं देता अल्लाह ताला ऐसे ज़ालिमों को। कुल या अय्युहल्लज़ीना हादू इज़ ज़अमतुम अन्नकुम औलियाउ लिल्लाहि मिन दूनिन नास फतमन्नवुल मौत इन कुंतुम सादिकीन। आप फरमाइए, ए यहूदियों, अगर तुम दावा करते हो कि सिर्फ तुम ही अल्लाह के दोस्त हो और लोग दोस्त नहीं हैं, तो ज़रा मरने की आरजू तो करो अगर तुम सच्चे हो। वला यतमन्नऊ आबदम बिमा कद्दमत ऐदीहिम, और ए हबीब वो इसकी तमन्ना कभी ना करेंगे इस वजह से, यानी अपने अमाल की वजह से जो वो अपने हाथों पहले भेज चुके हैं। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह ताला खूब जानता है ज़ालिमों को। कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रूना मिनहु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादति फ़युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। आप उन्हें फरमाइए, यकीनन वो मौत जिससे तुम
بھاگتے ہو وہ ضرور تمہیں مل کر رہے گی، پھر لوٹا دیا جائے گا تمہیں اس کی طرف جو جاننے والا ہے ہر چھپے اور ظاہر کو، پس وہ آگاہ کرے گا تمہیں ان اعمال سے جو تم کیا کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والوں، جب تمہیں بلایا جائے نماز کی طرف جمعہ کے دن تو دوڑ کر جاؤ اللہ کے ذکر کی طرف اور فوراً چھوڑ دو خرید و فروخت۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم حقیقت کو جانتے ہو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پھر جب پوری ہو چکے نماز تو پھیل جاؤ زمین میں اور تلاش کرو اللہ کے فضل سے اور کثرت سے اللہ کی یاد کرتے رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو کثرت سے، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور بعض لوگوں نے جب دیکھا کسی تجارت یا تماشے کو تو بکھر گئے اس کی طرف اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیا۔ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرمائیے کہ جو نعمتیں اللہ کے پاس ہیں وہ کہیں بہتر ہیں کھیل اور تجارت سے۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ سورۃ المنافقون یہ مدنی ہے، اس میں 11 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، اے نبی مکرم جب منافق آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، یعنی وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں، دل سے نہیں کہتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے کہ آپ بلا شبہ اس کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ منافق قطعی جھوٹے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، اسی طرح روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، یعنی وہ زبان سے ایمان لے کر آتے ہیں تو کتنے جو معصوم مسلمان ان کے کہنے پہ آ جاتے ہیں، انہیں بالکل مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن وہ دل سے جو ہے وہ کافر ہوتے ہیں، جھوٹے بندے ہیں۔ وہ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے اللہ اور اس کے رسول پر، لیکن وہ دل سے نہیں لاتے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک یہ لوگ بہت برے کرتوت ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، ان کا یہ طریقہ کار اس لیے ہے کہ وہ پہلے ایمان لائے پھر وہ کافر بن گئے، پس مہر لگا دی گئی ان کے دلوں پر تو اب وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اور جب آپ انہیں دیکھیں تو ان کے جسم آپ کو بڑے خوشنما معلوم ہوں گے، لیکن جب آپ دیکھیں گے تو وہ آپ کو جسم سے اور ایسے بڑے خوشنما نیک معلوم ہوں گے، اور اب بھی ہیں ہمارے درمیان، بس اللہ تعالیٰ نور عطا فرمائے تو ان کو دیکھنے کی سمجھ عطا فرمائے۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر وہ گفتگو کریں تو توجہ سے آپ ان کی بات سنیں گے، یعنی ان کی گفتگو اتنی اچھی ہوگی، اللہ اور رسول والی ہوگی، اور سب کہیں گے کہ یہ تو بالکل بہت بڑے دیندار لوگ ہیں۔ كَأَنَّهُمْ خُشُوبٌ مُّسَنَّدَةٌ، در حقیقت وہ بیکار لکڑیوں کی مانند ہیں جو دیوار کے ساتھ کھڑی کر دی گئی ہوں۔ جیسے لکڑی دیوار کے ساتھ کھڑی کر دی جاتی ہے، دیوار تو نہیں بن جاتی نا مضبوط، تو وہ گر جاتی ہے ایک ہی دھکے سے، تو ایسی وہ لکڑیاں ہیں۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، گمان کرتے ہیں کہ ہر گرج ان کے خلاف ہی ہے۔ ہم العدو فاحذرہم، یہی حقیقی دشمن ہے، پس آپ ان سے ہوشیار رہیے۔ قاتلہم اللہ ان یؤفکون، ہلاک کرے انہیں اللہ تعالیٰ کیسے سرگرداں پھرتے ہیں۔ وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت طلب کرے تو انکار سے اپنے سروں کو گھماتے ہیں، اور تو انہیں دیکھے گا کہ وہ حاضری سے رک رہے ہیں تکبر کرتے ہوئے۔ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، برابر ہے ان کے لیے کہ آپ مغفرت طلب کریں ان کے لیے یا مغفرت طلب نہ کریں ان کے لیے۔ لن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ ہرگز نہ بخشے گا انہیں۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک
اللہ تعالیٰ فاسقوں کی رہبری نہیں کرتا۔ اچھا، یہ منافقین کا ذکر ہے، اور سارے یہ مدینے میں ہوتے تھے منافقین، بظاہر مسلمان تھے اور دل سے جو ہے وہ کافر تھے۔ تو یہ مدینے میں جب ہوتے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو اب تو دور قرب قیامت کا ہے، تو اس لیے منافق ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، اور جو ہے اللہ کے رسول کے گھر میں بھی، اللہ کے گھر میں بھی، اس لیے کہیں پر بھی ایسا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سب کو ملا جلا کے اس لیے رکھتا ہے کہ تاکہ آزمائے کہ کون ایمان میں زیادہ مضبوط ہے اور کون اس کی طرف جو ہے وہ سیدھے راستے پہ چلتا ہے۔ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، یہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہ خرچ کرو ان درویشوں پر جو اللہ کے رسول کے پاس ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بھوک سے تنگ آ کر تتر بتر ہو جائیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَيَفْقَهُونَ، اور اللہ کے لیے ہی ہیں خزانے آسمان و زمین کے، لیکن منافقین اس حقیقت کو سمجھتے ہی نہیں۔ یقولون اَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِینَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، منافق کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹ کر گئے مدینے میں تو نکال دیں گے عزت والے وہاں سے ذلیلوں کو۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَيَعْلَمُونَ، حالانکہ ساری عزت تو صرف اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے، مگر منافقوں کو اس بات کا علم ہی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہیں غافل نہ کر دے تمہارے اموال اور نہ تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جنہوں نے ایسا کیا تو وہی لوگ گھاٹے میں ہوں گے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور خرچ کر لو اس رزق سے جو ہم نے تم کو دیا اس سے پہلے کہ آ جائے تم میں سے کسی کے پاس موت، تو اس وقت وہ یہ کہنے لگے کہ اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی مدت کے لیے کیوں مہلت نہ دی تاکہ میں صدقہ اور خیرات کر لیتا اور نیکوں میں شامل ہو جاتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور اللہ تعالیٰ مہلت نہیں دیا کرتا کسی شخص کو جب اس کی موت کا وقت آ جائے۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم کیا کرتے ہو۔ سورۃ التغابن جو ہے مدنی ہے، اس میں 18 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کی تسبیح کر رہی ہے جو چیز آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے۔ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اسی کی حکومت ہے اور اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا، پھر تم میں سے بعض کافر ہیں اور تم میں سے بعض مومن ہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو خوب دیکھ رہا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم، اس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو حق کے ساتھ اور اس نے تمہاری صورتیں بنائی اور تمہاری صورتوں کو خوبصورت بنایا۔ وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف سب نے لوٹنا ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، نیز وہ جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو جسے تم ظاہر کرتے ہو۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو سینوں میں پوشیدہ ہے۔ الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم، کیا نہیں آئی تمہارے پاس ان کی خبر جنہوں نے کفر کیا اس سے پہلے، پس چکھ لیا انہوں نے اپنے کام یعنی کفر کا وبال، اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ ذالک بانہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات فقالوا ابشر یہدوننا وکفروا وتولوا واستغنی اللہ، اس کی وجہ یہ تھی کہ آتے رہے ان کے پاس ان کے پیغمبر روشن نشانیاں لے کر، پس وہ بولے کیا انسان ہماری رہبری کریں گے، پس انہوں نے کفر کیا اور منہ پھیر لیا، اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے بے نیاز ہو گیا۔ واللہ غنی حمید، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور سب خوبیوں سرا ہے۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، گمان کرتے ہیں کفار کہ انہیں ہرگز دوبارہ زندہ نہ کیا جائے گا۔ قل بلا وربی لا تبعثن ثم لتنبؤن بما
عاملتم، فرمائیے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تمہیں ضرور زندہ کیا جائے گا، پھر تمہیں آگاہ کیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ وذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل آسان ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، پس ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے خبردار ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن تمہیں اکٹھا کرے گا جمع ہونے کے دن، یہی گھاٹے کے ظہور کا دن ہے، یعنی سورۃ تغابن ہے، اس کا مطلب ہے گھاٹے کے ظہور کا دن۔ وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ وَیَعْمَلْ صَالِحًا یُکَفِّرْ عَنْہُ سَیِّئَاتِهِ وَیُدْخِلْہُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِھا الْأَنْہَارُ خَالِدِینَ فِیہا ابدا، اور جو ایمان لے آئے اللہ پر اور نیک عمل کرتا رہا، اللہ دور فرما دے گا اس سے اس کے گناہوں کو، داخل فرمائے گا اسے باغوں میں رواں ہوں گی جن کے نیچے ندیاں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے تا ابد۔ ذالک الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخی ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے اور یہ بہت بری پلٹنے کی جگہ ہے۔